बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान, कायदीन, तहरीक इंसाफ के हामी, डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी, उन सब के वारंट निकल रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे पड़ रहे हैं। लेकिन आज एक जज ने राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। ये गिरफ्तारी का हुक्म पुलिस की राना सनाउल्लाह के हक में रिपोर्ट को मुस्तरद करके दिया गया है। ये मामला क्या है, तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह वो इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, इस हवाले से बड़ी खबर है। और जस्टिस मंदोखेल को भी आज उन्होंने क्या सबक पढ़ाया है ये भी आपके सामने रखना है। नून लीग की हुकूमत इस वक्त बहुत परेशान है। लीगी सफ़ों के अंदर एक हलचल मची हुई है, बंद गली में दाखिल हुए हुए हैं। और इस हवाले से इमरान रियाज ने एक बड़ी ही आम जो खबर है वो दी है, जिस पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। वजीर आजम हाउस की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है और उसके अंदर ISI और मुख्तलिफ जो एजेंसीज हैं उनको टास्क दिया गया है कि जो 24 से लेके या 26 तारीख से लेके 3-4 दिन जो वीडियोस बनाई गई हैं, जिसके अंदर जो है जिनको वो शरपसंद बोलते हैं, जिन्होंने ऐसा फिगर दिया है डेथ का और गोली चलने के हवाले से, तो उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए जाएं। अहमद नूरानी ने गुज़श्ता रोज ये खबर दी थी कि तकरीबन 1000 जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करना और उनके खिलाफ क्रैक डाउन करना, ये इस पूरे सीजन के अंदर शामिल है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तहरीक इंसाफ के कारकुन होंगे, कुछ कायदीन हैं, कुछ तहरीक इंसाफ के जो हामी डिजिटल मीडिया से वाबस्ता जो सहाफ़ी हैं वो भी उसके अंदर मौजूद हैं, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। तो इस सारे मामले के अंदर अब यह बताया गया कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगंडे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर शर अंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन शुरू कर रखा है। जराए रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडा में मुलव्वस मजीद 13 अफराद पर मुकदमात दर्ज हुए हैं। जाली खबरें सोशल मीडिया पर फैलाने वाले मुल्जमान में सलीम अख्तर, सलमान नासर, साजिद हुसैन, मोहम्मद खालिद खुर्शीद, आसम अयूब और बाबर मुजफ्फर शामिल हैं। शेर अजीम खान, मुबीन शाह, अली हैदर, नादर हुसैन, चौधरी जुल्फकार, जमील मिर्जा और मोहम्मद बासत मलक पर भी मुकदमा दर्ज है। मुल्जमान का ताल्लुक गुजरांवाला, सियालकोट गुजरात, लिया, रहीम यार खां, मुजफ्फरगढ़, बहावल नगर, गिलगित, गदर और जोब से है। इससे पहले 19 मुल्जमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। इन मुल्जमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो अब ये यूट्यूब पर, टिकटॉक पर या फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया के टूल्स हैं वहाँ पे ये अब कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। उनकी जो पोस्ट उन्होंने की उसको देखा जा रहा है और हमें भी ज़ाहिर है सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बड़ी देखने वाली है कि एक वो लोग हैं जो इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडा जो हकायक के खिलाफ है वो कर रहे हैं। एक वो हैं जो एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाते हैं। फिर उन्होंने कोई इस तरह के अदाद शुमार भी नहीं दिए जिससे तकलीफ किसी को पहुंचे। तो अब देखना यह है कि हुकूमत, चूंकि असल हुकूमत तो चाहेगी कि उन तमाम लोगों को जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हामी हैं। तो इस बारीक पूरी जो गेम है इसको देखना है। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि नून लीग जो है उनकी हुकूमत अब बगैर वो ऐसे समझा जा रहा है कि जैसे उनको हटाना जरूरी है और इस पे काम शुरू हो चुका है। फैसल वाडा जिस तरह एक्टिव हुए, बिलावल जिस तरह एक्टिव हुए, ये सारी चीजें सामने आई हैं। और फिर जो इमरान रियाज ने बात की है ये बड़ी आम है। यानी इस वक्त इदारा ये समझता है, यानी एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि आप हमें छोड़ दें, हमारे ऊपर तनकीद ना करें। और इदारे से मुराद इस मुल्क में अदलिया नहीं है। यानी अदलिया वैसे तो टेक्निकली इदारा है लेकिन इसके अंदर जो है वो चूंकि फौज के खिलाफ ज्यादा बात हो रही है तो इस मामले के अंदर इमरान रियाज कहते हैं कि मैं नहायत जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि उठाए जाने वाले लोगों से सिर्फ इदारों के हवाले से गारंटी मांगी जा रही है। यानी इदारों से मुराद फौज है कि आप इन पे बात नहीं करेंगे, हुकूमत को जो मर्जी है कहें, कोई मसला नहीं है। यानी हुकूमत पे तनकीद करें। वैसे असूली तौर पर भी हुकूमत पर तो तनकीद हमेशा होती है और उसके अंदर घबराना नहीं चाहिए।
تو اب عمران ریاض کہتے ہیں کہ نون لیگ کو پالش کر کے کیا ملا؟ فیصل واوڈا سے بے عزتی کروائی، عوام میں رسوائی ہوئی، اور یہاں تمام جو اقتدار ہے، کٹ پتلی اقتدار ہے، اس کا کوئی آپ کا فائدہ نہیں ہے، جب چاہیں گے آپ کو ٹھڈا مار کے سائیڈ پہ کر دیں گے۔ یہ آپ کی کل اوقات ہے، اور آپ نے جس طرح اپنے جو سیاسی نقطہ نظر مخالف رکھنے والے تھے، جو ان کے حوالے سے جتنا کھل کے آپ اس وقت بھی کر رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ آپ کی کسی کو فکر نہیں ہے کہ حکومت پر بات نہیں کرنی، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو بے شک منڈ کے رکھیں، لیکن آپ نے اداروں کے حوالے سے جو بات ہے وہ نہیں کرنی۔ تو یہ ایک تو جو ہے وہ عمران ریاض نے یہ خبر دی ہے، یہ ان کی خبر ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ آج ایک جو ہے وہ پروگرام تھا، اور اس پروگرام کے اندر ویسے ایک لطیفہ بھی ہے، اور لطیفہ یہ ہے کہ آج ووٹرز کا عالمی دن ہے، اور اس ووٹرز کے عالمی دن پر ہمارے چیف الیکشن کمشنر نے ایک پیغام دیا ہے، اور یہ پیغام بڑا زبردست ہے، اور اس پر اس وقت بات بھی ہو رہی ہے۔ انہوں نے پیغام یہ دیا ہے کہ ووٹ صرف ایک کاغذی کارروائی نہیں، یہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے سب سے کارآمد، غیر متشدد ہتھیار اور ملک کے مستقبل کا تعین کرنے کا طاقتور ذریعہ ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ عالمی ووٹرز ڈے پر یہ وہ پیغام دے رہے ہیں۔ یعنی بندے کو کچھ شرم ہوتی ہے یار، کچھ بندے کو نا، وہ کہتے ہیں لیکن آپ 2018 فروری کا جو الیکشن جو آپ نے کیا، ساری پاکستانی قوم کو پتہ ہے، فارم 45 لے کے لوگ پھر رہے ہیں آپ کے عملے کے دستخطوں والے، لیکن اتنا بندہ ڈھیٹ ہو کہ اب وہ جو اس نے یہ بیان دیا ہے، یہ بیان ہی بذات خود ایک اس کے خلاف بہرحال چارج شیٹ ہے۔ اگر ملک کے اندر کبھی قانون ہوتا، کبھی آئین بحال ہوگا، تو پھر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اچھا، اب جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ، ان کے حوالے سے ایک تو انہوں نے واضح کیا ہے، جو ایک خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا، اور کل میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، جو صحافیوں کے اندر یہ چیز تھی تو انہوں نے سوال کیا، اس وجہ سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ خبر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بہت زیادہ سرکولیٹ ہوئی، جو میں نے آپ کے سامنے کل رکھی تھی، اور وہ یہ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور کچھ لاہور ہائی کورٹ کے ججز وہ استعفے دے سکتے ہیں، لیکن اب انہوں نے جو بات کی ہے، جسٹس منصور علی شاہ نے، عدیل سرفراز صاحب نے اس کو رپورٹ کی ہے، انہوں نے کہا کہ جب ان سے استعفے سے متعلق سوال پوچھا تو مسکرا کر کہنے لگے کہ آپ کیوں میرے ذہن میں ایسے خیالات ڈال رہے ہیں، یہ سب افواہیں ہیں، میں اپنا کام جاری رکھنا چاہتا ہوں، بھاگنے سے کیا ہوگا، ہاں جو ذمہ داریاں سسٹم کے اندر رہ کر ادا کر سکتے ہیں وہ جاری رکھیں گے، باہر بیٹھ کر تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، یعنی ان کو سسٹم کے اندر رہنا چاہیے، یہ حالات تبدیل ہونے ہیں، یہ ایک کٹ پتلی قسم کا سیٹ اپ ہے، اس سیٹ اپ نے ختم ہونا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ ملک کے تقریباً تمام ادارے وہ تباہی کے دہانے میں ہے، ملک کی معیشت تباہ ہے، سیاست تباہ ہے، پھر جس طرح لوگوں کے گھروں میں گھس کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، اس سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ غم و غصے کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے۔ پھر ڈی چوک کا یہ جو واقعہ ہے، اس نے مزید جلتی پر تیل ڈالا ہے، اور پھر حکومت نے جس طرح وزیر اعظم نے آرمی چیف پر یہ سارا ملبہ ڈالا ہے، تو یہ ایک اور بے وقوفی تھی، اور اس سے اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ویسے بھی نک و نک ہے، چونکہ ایک ایسی حکومت جو عوام کی سپورٹ کے ساتھ نہیں ہے، جو عوام جس کو ووٹ نہیں دیا، تو اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں پڑ رہی ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ گند کا ٹوکرا اٹھا کے پھر رہی ہے، تو ان حالات کے اندر لازمی بات ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ آل شریف، یہ تو جب موقع ملے گا پھر یہ حملہ آور ہوں گے، تو لہذا یہ سارے معاملات یہاں پہ جو ہے وہ ریورس انہوں نے ہونا ہے۔ تو یہ سسٹم کے اندر جو ججز موجود ہوں گے تو پھر ان کی اس وقت ذمہ داری جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اچھا، پھر انہوں نے جسٹس جمال مندوخیل صاحب کو یہ مخاطب کر کے کہا ہے کہ آرٹیکل 11 ہے غالباً کہ یا 13 ہے کہ اب ہم تو آپ کی آئینی ترمیم آ گئی تو ہم اس بینچ کے اندر، میں تو نہیں ہوں آئے ہیں، سوری میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ میں اس بینچ میں نہیں ہوں، تو بچوں کے حوالے سے اس کی باقاعدہ تشریح ہونی چاہیے۔ تو یہ بچوں کا پروگرام تھا تو ان کو بھی بتایا کہ یہ تشریح کیجئے۔
آپ چونکہ اس وقت ان ذمہ داریوں پر فائد ہیں، تو یہ ایک طنز بھی ہوتا ہے کہ اس وقت کس طرح یعنی ایک ایسا جج جو اصل میں کانسٹیٹیوشنل جس کو ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے، اس کو آپ نے اور کام کے اوپر جو ہے وہ لگایا ہوا ہے۔ بہرحال وہ بھی کرے گا۔ اب گجرانوالہ کے اندر یہ پرانا مقدمہ ہے جہاں پہ رانا ثناءاللہ جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہا ہے، اور پھر جو پولیس ہے وہ ان کے حق میں رپورٹ لکھ کے لائی ہے کہ پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ جو یہاں پہ مقدمہ ہے اس معاملے کے اندر وہ درخواست مسترد کی ہے جو جج ہیں انہوں نے، یہ خاتون جج ہیں، انہوں نے اس کو مسترد کی ہے اور انہوں نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے رانا ثناءاللہ کے، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ ملزم کو گرفتار کر کے آپ یہاں پہ پیش کریں۔ اب یا تو وہ اب اس کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وارنٹ گرفتاری یہ جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں سدرا گل نواز انہوں نے جاری کی ہیں، رانا ثناءاللہ کو 12 دسمبر کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں درج مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ یہ گجرانوالہ کا مقدمہ ہے۔ مقدمہ 16 اکتوبر 2020 کو گجرانوالہ میں پی ڈی ایم جلسے کے روز درج کیا گیا تھا، جہاں پہ نواز شریف کہتے تھے نا، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، تم نے یہ کیا ہے، اور پھر وہ ساری ریورس گیئر اور پھر بوٹ پالش، ووٹ کو عزت دو گیا اور بوٹ کو عزت دو آیا، اور وہ اس زمانے کی یہ بات ہے جو وہاں پہ جلسہ ہوا تھا۔ ایف آئی آر میں کنٹینرز ہٹانے اور پولیس اہلکاروں پر گاڑی چڑھانے کا الزام ہے۔ یہ وہی الزام ہے جو آج کل پی ٹی آئی والوں پر لگتے ہیں، اس وقت ان پہ اسی طرح کے الزام لگے تھے۔ مقدمہ میں خرم دستگیر، عمران خالد بٹ اور سلمان خالد بٹ پہلے ہی بری ہو چکے ہیں۔ پولیس نے رانا ثناءاللہ سے متعلق مقدمہ کا چالان تاخیر سے جمع کروایا تھا۔ پولیس نے اپنی رانا ثناءاللہ کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے 173 کی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی۔ عدالت نے پولیس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ کو طلب کیا ہے، اور عدالت کے طلب کرنے کے باوجود مسلسل غیر حاضری پر ناقابل ضمانت یہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ تو اب عدالت کے اندر رانا ثناءاللہ پیش ہوں گے تو یہ جو وارنٹ ہے یہ ہٹیں گے، اور پھر رانا ثناءاللہ پولیس اس وقت ان کی مٹھی میں ہے، چونکہ مریم نواز حاکم اعلیٰ ہیں پنجاب کی، تو اس وجہ سے یہ معاملہ اڑ جائے گا۔ لیکن سمبولیکلی یہ ایک یاد دہانی کے لیے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے دوران اس وقت جو جلسہ تھا اس طرح کی پابندیاں تو نہیں تھی، لیکن چھوٹی موٹی پابندیاں نون لیگیوں پر اس وقت ہوا کرتی تھی، لیکن اب تو حد ہو گئی ہے۔ تو یہ وارنٹ گرفتاری جو ہے یہ بھی جاری ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت ایک گھدر مچا ہوا ہے، کون کون گرفتار ہوگا، ہم کب گرفتار ہوں گے، دوسروں کی باری کب آئے گی، کیا بہانہ بنایا جائے گا، تو سب اس وقت ایک دوسرے سے یہی پوچھ رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ جو حقائق ہوں گے وہ عوام کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔